آپ میں سے کئی بھائیوں نے سنا ہوگا کہ چند دن پہلے اسمبلی کے اندر بات چلی ہے مسجد اقصی یہودیوں کا قبلہ ہے، اور وہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ پاکستانی اسمبلی کے اندر یہ بات چلی ہے کہ یہودیوں کو تسلیم کر لیا جائے، ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، ان کا قبلہ ہے جو مسجد اقصی ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ جو دل کرتا ان کا کریں، آپ اپنے قبلہ خانہ کعبہ کا خیال کریں بس۔ اس پر پوری 5 یا کچھ سیکنڈ کم گفتگو ہوئی، اور اسمبلی والے سن رہے ہیں، اسپیکر صاحب سامنے بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں، اور آگے سے کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ بڑی ہی المناک، دردناک، غمگین قسم کی صورتحال ہے۔ سمجھ نہیں آئی۔ مجھے یہ ویڈیو ایک کرنل صاحب نے بھیجی جی، اور مجھے کہا کہ جی اس پر آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے جب ساری سنی تو میرے تو دماغ ہی چکرا گیا ہے۔ یہ اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے، اتنے سالوں سے فلسطینی بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تسلیم کر لو، دے دو ان کو، پرے چھوڑ دو۔ میں آج آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ سارا میں نے نکالا ہوا ہے، بڑے حوالہ جات ہیں، اس میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے اسلامک جو پوائنٹ ہے اس سے آگاہ رہیں۔ مسجد اقصی کوئی ایسا نہیں ہے کہ 2 بھائیوں کی جائیداد ہے اور اس میں جھگڑا ہو گیا، ہرگز ایسا نہیں ہے مسجد اقصی کا معاملہ۔ کہتے ہیں کہ وہ دادے نے بنوائی تھی، لہذا پوتا کہتا ہے یہ میرے دادے کی وراثت ہے تو ہمیں دے دیں، ہرگز ایسا نہیں ہے مسجد اقصی کا معاملہ۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی عظمت، شان، مقام، رفعت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا ہوا۔ وہ چیز جس کا مقام، مرتبہ آپ بیان فرماتے ہیں وہ اسلام کا حصہ ہے۔ قرآن عظیم نے جس چیز کا ذکر فرمایا اور جس کو اپنا قرار دیا وہ قرآن کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، مسلمانوں کا حصہ ہے۔ قرآن عظیم یہ واضح طور پر فرماتا ہے کہ میں نے معراج کی رات پیارے محبوب علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، جو زمینی سیر تھی۔ پھر مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ سارے جانتے ہیں، بچے بچہ جانتا ہے ہمارا۔ مسجد اقصی سے پھر سفر ہوا آسمانی معراج کا۔ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور اس کائنات میں سب سے پہلا گھر کون سا تیار ہوا ہے؟ سب سے پہلا گھر آپ نے فرمایا سب سے پہلا گھر وہ تیار ہوا ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی خانہ کعبہ شریف۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک کے راوی ہیں۔ عرض کی حضور دوسرے نمبر پر کون سا گھر تیار ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی۔ پوری کائنات میں دوسرے نمبر پر وہ گھر جو عبادت کے لیے معین کیا جائے، جہاں جا کر عبادت کی جائے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ 40 دن، یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، 40 دن کا وقفہ ہے۔ اس پر پھر محدثین نے بڑی بحث کی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کیونکہ خانہ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا پہلی بار، پہلے اول نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اب اس کے 40 دن بعد وہی تعمیر کر سکتا ہے جو اس وقت موجود ہو۔ خانہ کعبہ کے بعد اس وقت تو موجود حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہی۔ جیسے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا پھر اس کی عمارت منہدم ہو گئی جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا، سورا طوفان، بڑا طوفان، اس کا تذکرہ آپ اکثر سنتے ہیں۔ اس میں خانہ کعبہ کی جو اوپر کی بلڈنگ تھی یہ ساری ختم ہو گئی، اٹھا لی گئی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وادی کی طرف تشریف لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اپنے اس بچے کو وہاں جا کے چھوڑ دیجئے۔ اس وقت ابھی خانہ کعبہ موجود نہیں تھا، موجودہ شکل یا 4 دیواری اوپر نہیں بنی ہوئی تھی، نیچے بنیادیں تھیں اس کی، لیکن اوپر عمارت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس جب ٹھہراتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اس مقام پر جہاں اب
زمزم کا اصل کنواں ہے، وہ آگے سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ آپ نے وہاں ایک دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم، کہ اے میرے مولا میں نے اپنی اولاد کو وہاں ٹھہرایا ہے جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، جہاں کوئی بھی کھانے پینے کے اشیاء نہیں ہے، درخت نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، یہاں کوئی سایہ نہیں ہے، اور یہ میں نے اپنی اولاد کو اس جگہ پر ٹھہرایا ہے جس کو تیرے حرمت والے گھر ہونے کا شرف حاصل ہے، بیتک المحرم۔ اب وہاں خانہ کعبہ تو عمارت میں موجود نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اس کو بیتک المحرم کہہ رہے ہیں، مولا یہ تیرا گھر ہے جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ پھر آگے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اس کی بنیادیں نیچے سے اٹھائیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ وہ پتھر اٹھا کر لاتے تھے، پھر حجر اسود کا واقعہ بھی ہوا، مقام ابراہیم کا واقعہ بھی ہوا، خانہ کعبہ پورا بن بھی گیا۔ پھر آپ نے دعا بھی مانگی، اور اس دعا میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم مشہور دعا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ رسول معظم جو سارے نبیوں کے امام ہونے والے ہیں، جن کے پاس اپنی کتاب ہوگی، جو رسول ہوں گے اور حکمت اور دانائی سے لوگوں کو پاک کریں گے، میں عرض کرتا ہوں کہ اس پاک نبی کو اس جگہ پر مبعوث فرما دیں۔ یہ سارا تذکرہ قرآن پاک کے پہلے سپارے میں موجود ہے۔ تو خانہ کعبہ اصل میں آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر جب تعمیر ختم ہوئی اس کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجدید کی، اس کی نئے طریقے پر اس کو دوبارہ بنایا۔ آپ کی اولاد میں جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق مسجد اقصی کی بنیادیں ان کو بتائی گئی تھی کہ یہاں پر تعمیر کیجیے، جیسے آپ کے جد امجد نے بیت اللہ بنایا ہے، آپ مسجد اقصی کی بنیادیں دوبارہ سے اٹھائیے۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3000 سال بعد، یہ جو بڑی روایت ہے، یا پھر 1500 سال بعد دوسری روایت، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ مسجد اقصی کی جو بنیادیں ہیں دوبارہ سے اٹھائیے، تو آپ نے اس کو شروع کیا۔ تو آپ نے دعا مانگی، مولا میں چاہتا ہوں، بڑھاپے میں آپ تھے، تو آپ نے عرض کی مولا میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد اقصی کی ساری تعمیر میں اپنے ہاتھوں ہی سے مکمل کر لوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیارے داؤد علیہ السلام، شروع ہم نے آپ سے کروایا ہے، لیکن ختم ہم آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں کروائیں گے۔ یہ ساری حدیث طیبہ اس میں لکھی پڑی۔ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی جو باقی تعمیر تھی وہ کروائی۔ 22ویں سپارے میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہے، اور آپ نے اس میں بڑے اعلیٰ قسم کے نقش و نگار بنوائے تھے، اور وہاں سونے اور چاندی کا کام کروایا تھا، اور جنوں سے آپ نے بڑا کام لیا تھا، اس میں بڑا زبردست جنوں سے کام لیا۔ 22ویں سپارے میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے۔ اب ان دونوں واقعات کو سنانے کا میرا مطلب مقصد یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، خانہ کعبہ کو بھی بنا رہے ہیں انبیاء علیہ السلام، مسجد اقصی کو بھی بنا رہے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے یہ آیہ مبارکہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے، ان سارے انبیاء علیہ السلام پر جو ایمان لائے گا، حقیقت میں وہی انبیاء علیہ السلام کا وارث بھی ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا وارث بھی وہی ہوگا نظام کو آگے چلانے میں، جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے گا۔ یہ میرے اس جملے پر غور کیجئے گا، جب انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، میں آپ کو ایک آیہ مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں نے مسلمان کہا تو ایک بھائی نے اپنے آنکھیں ایسے کی ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، یہ ہے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 67۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ولیکن کان حنیفا
مسلما مسلما. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے الگ تھلگ سچے مسلمان تھے. مسلمہ. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ سارے مسلمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے تھے. تو جو مسلمان ہوگا وہی حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے. قرآن عظیم یہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ. یہاں لفظ ہے ورسلہ، رسول ایک رسول کا انکار، ورسلہ رسول جمع کا صیغہ ہے، سارے نبیوں کا انکار، سارے رسولوں کا انکار. ایک نبی کا انکار بھی ایسے ہی ہے جیسے سارے نبیوں کا انکار ہو. میں یہ آپ کو آیت سنا رہا ہوں سورہ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 150. غور سے سنیں. ان الذین یکفرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ سارے کافر ہیں. کون کافر ہیں؟ باللہ ورسلہ، جنہوں نے انکار کیا اللہ پاک کا بھی اور اس کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی. وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کو اللہ تعالیٰ اور رسولوں کے درمیان تفرقہ قائم کر دے کہ یہ رسول اور ہیں یہ رسول اور ہیں. آگے اس کی وضاحت خود فرمائی. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم کسی نبی کو مان لیں گے کسی کو نہیں مانیں گے، کسی نبی کو مانیں گے کسی کو نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُونَ، یہ ان کی اپنی چاہت ہے، یہ ان کی اپنی چاہت ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جس کو نبی اور رسول بنا کے بھیج رہا ہوں ساروں پر ایمان لے کر آؤ. ہم ایمان کیسے لاتے ہیں؟ اکثر بھائی آپ میں سے وہ آیات پڑھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، آپ کو زبانی بھی یاد ہیں. سورہ البقرہ کی بالکل آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ. آگے چلتے چلتے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے ایمان لانے میں، رسولوں میں سے کسی نبی پر بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. ہم سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا نبی مانتے ہیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام سب کو اپنا نبی مانتے ہیں. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کم ہیں یا زیادہ ہیں جن کو اللہ پاک نے نبی بنایا. سب سے آخری نبی ہمارے پیارے محبوب نبی کریم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری. آپ پر بھی اور آپ سے قبل جتنے انبیاء علیہ السلام ہوئے، ہم سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے ہیں. ہم جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کو یہ بتاتے ہیں آسمانی کتابیں 4 ہیں، صحیفے کتنے ہی نازل ہوئے مختلف انبیاء علیہ السلام پر. تو یہ ساری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام پر مکمل ایمان رکھنے والے ہم ہیں. اور انبیاء علیہ السلام نے جو مقامات بنائے ہیں، چاہے بیت اللہ شریف ہو، چاہے مسجد نبوی شریف ہو، چاہے مسجد اقصی شریف ہو، چاہے طور سینا ہو والطور و کتاب مسطور، یا بیت اللحم شریف ہو، فلسطین ہو یا شام کا علاقہ ہو جہاں انبیاء علیہ السلام بار بار تشریف لاتے رہے ہیں، یہ سارے مقدس مقامات وہ ہیں جو حقیقت میں مسلمانوں کے ہیں، کیونکہ ہم انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے. یہودیوں کا تذکرہ میں 2-3 آیات میں کر دوں. ویسے تو میں نے آیات اس میں کچھ 14-15 آیات لکھی ہوئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو واضح طور پر فرما دیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے منکر ہیں. اور ایک جگہ پر تو فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان یہودیوں نے کتنے نبیوں کو شہید کر دیا تھا، اور ایک دن میں 70 نبیوں کو ان یہودیوں نے شہید کیا تھا. 35 صبح شہید کیے تھے اور 35 شام کے ٹائم شہید کیے تھے، جن میں بڑا نام حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا موجود ہے، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا نام موجود ہے. ان کی ہسٹری کھول کے دیکھیں، تاریخ پڑھیں، چونکہ وقت کم ہے، تاریخ پڑھیں تو پیچھے آپ کو ملے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی ساری پلاننگ یہودیوں نے کی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ،
جب یہ سارے کے سارے شہید کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. پھر انہوں نے بنا لیا کو کسی نے کہا ہم نے سولی چڑھا دیا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا, یہ ان کی اپنی عقلوں کی باتیں ہیں, گڑی ہوئی باتیں ہیں. بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. تو یہودی جو انبیاء علیہ السلام کے قاتل, انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے والے, ان کا یہ دعویٰ 100% نہیں 1000% جھوٹا ہے کہ وہ کہیں کہ جناب ہم وارث ہیں مسجد اقصیٰ کے. ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ تو 2-3-4 باتیں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور آس پاس کا جتنا علاقہ ہے جن کو اللہ پاک نے بارکنا حولہ فرمایا, 5 آیات ایسی ہیں, 5 آیات جن میں یہ فرمایا گیا کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے آس پاس کا علاقہ جتنا ہے وہ سارا ہم نے بابرکت بنایا ہوا ہے. وہاں برکت رکھی ہوئی ہے. ملک شام کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے. موجودہ شام اور اس وقت جو شام تھا پیارے نبی کریم علیہ السلام جب موجود تھے, نزول قرآن پاک ہو رہا تھا, اس وقت جو شام کا ایریا تھا یہ بڑا وسیع تھا. اب جو فلسطین ہے اب اس وقت یہ اس وقت کے شام کے اندر شامل تھا. مسجد اقصیٰ اس وقت کے شام کے اندر شامل تھی. اب اگرچہ حدود جو ہیں اس کی 2 سرحدیں وہ تقسیم ہو گئی. اب فلسطین کا علاقہ علیحدہ کہلاتا ہے, شام کا علاقہ علیحدہ کہلاتا ہے جو موجودہ شام ہے. لیکن وہ شام کا علاقہ جو آقا پاک علیہ السلام نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان فرمایا وہ شام کا علاقہ وہ تھا جس میں مسجد اقصیٰ موجود ہے. فلسطین کا موجودہ علاقہ سارا اس کے اندر موجود ہے. اور میدان حشر کا جو مین مرکز ہوگا وہ بھی ملک شام ہوگا. اور ملک شام کے ساتھ ساتھ ہی مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا جتنا ایریا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میدان حشر قائم ہوگا, مین مرکز. ویسے تو زمین بڑی وسیع ہوگی لیکن مین پوائنٹ یہاں پر بنایا جائے گا. اس وقت یہ زمین چینج کر دی جائے گی, زمین اور لے کے آئی جائے گی. یہ بڑی ہسٹری ہے اس میں. یہاں میں 2 باتیں اینڈ پہ آپ سارے بھائیوں کے سامنے عرض کروں. پچھلے دنوں جو اسمبلی کے اندر تقریر ہوئی کہ مسجد اقصیٰ ان کا قبلہ ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. مسجد اقصیٰ ہرگز ان کا قبلہ نہیں ہے. یہودیوں کا قبلہ کسی بھی وقت مسجد اقصیٰ نہیں رہا ہے. مسجد اقصیٰ قبلہ بن سکتا ہے تب جب اللہ تعالیٰ بنائے یا وقت کے نبی بنائے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. کسی نبی علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو قبلہ نہیں بنایا. وہ نبی علیہ السلام جو بنو اسرائیل میں آئے. ہمارا مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ ہے. 16 مہینے یا 17 مہینے, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, 16 مہینے یا 17 مہینے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نمازیں ادا فرمائیں جب آپ مدینہ پاک میں تشریف لائے. قرآن عظیم فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. یہ جو مسجد اقصیٰ قبلہ بنایا گیا تھا مسلمانوں کا, وہ بھی نبی کریم علیہ السلام یا مسلمانوں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلنا, وہ ہم نے قبلہ بنایا تھا آپ لوگوں کے لیے. جتنے مہینے اللہ پاک نے چاہا مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا جائے اتنے دن مسجد اقصیٰ قبلہ رہی. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب یہ مسجد اقصیٰ کے بجائے آپ بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ انور فرما لیں, تب بیت اللہ شریف قبلہ بن گیا. اب یہاں مفسرین نے ایک بڑی بات لکھی کہ اگر مسجد اقصیٰ یہودیوں کا قبلہ نہیں ہے تو پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے. اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں اختراع. اختراع اختراع کا مطلب ہوتا ہے اپنے پلے سے بنا لینا, خود بخود ہی گاڑ لینا. جیسے کہ انہوں نے تورات شریف کے اندر تحریف کی, بدل ڈالا. انجیل شریف کے اندر تحریف کی, بدل ڈالا. زبور کے اندر تحریف کی اور بدل ڈالا. یہ آسمانی کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں. ان کے اندر وَيُحَرِّفُونَ قرآن عظیم فرماتا ہے ایک کلمہ کو دوسرے کلمے پر لگا کے بدل ڈالتے تھے. کتنی آیات ایسی تھیں جن میں انہوں نے تحریف کر ڈالی. ایسے ہی انہوں نے اپنے قبلہ کے اندر بھی تحریف خود بخود کی. 11ویں سپارے کے اندر ایک آیت ہے, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. فرعون نے ان بنی اسرائیل کا گھروں سے نکلنا دشوار کر دیا تھا. یہ باہر جا ہی نہیں سکتے تھے, وہ پکڑ پکڑ مارتے جا رہے تھے. کتنے فرعون نے ان کے بندے قتل کر ڈالے تھے. جب ان کا گھروں سے نکلنا دشوار ہو گیا
تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم سے فرمائیں، اس وقت جو بنی اسرائیل موجود تھے ان سے فرمائیں کہ اپنے گھروں کے اندر ایک جگہ خاص بنا لیں جس کو مسجد کا نام دیں، اور ان کو چاہیے کہ اس مسجد، اس جگہ کا رخ وہ قبلہ کی طرف کریں۔ یہ آیت کھول لیں اور مفسرین کے اقوال کھول لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں مسجد اقصی موجود نہیں تھی۔ مسجد اقصی تو جا کے بنی ہے بعد میں، جیسے کہ میں نے پہلے 2 روایتیں پیش کی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے جیسے بنائی، پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال دیکھیں تو سارے مفسرین لکھ رہے ہیں اس وقت بنی اسرائیل کا جو قبلہ تھا وہ یہی بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ شریف تھا، اور سارے نبیوں علیہ السلام کا وہ قبلہ جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا وہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا یہاں آ کر حج کی ادائیگی کیا کرے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات میں ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ پہاڑی علاقے سے نیچے اتر رہے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری روایت میں حضرت سیدنا یونس بن متا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں جیسے وہ اترتے ہوں اور تلبیہ پڑھتے آ رہے ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بھی خانہ کعبہ رہا ہے۔ حقیقت میں، اصل میں یہودیوں کا قبلہ، بنی اسرائیل کا قبلہ بھی خانہ کعبہ رہا ہے۔ مسجد اقصی کو انہوں نے اپنی مرضی سے قبلہ بنایا تھا، اللہ پاک کی اجازت نہیں تھی اس میں، اپنی مرضی سے بنا لیا، پھر جیسے انہوں نے اپنا دین بنایا، اپنے معاملات کیے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی انہوں نے بڑوں کو شہید کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پیچھے سے چلتی آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ عیسائی ایک جماعت وکری ہوگی، پیچھے سے یہودی وکرے ہو گئے، اور ان یہودیوں نے پھر سازش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی، نہ ماننا۔ پھر جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آگے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام پر آیا تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کو صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے بھی نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہوا۔ انسان تو انسان، جانور تو جانور، ذروں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آسمانوں پر جتنی مخلوق ہے، زمین پر جتنی مخلوق ہے، کوئی جند، پرند ہو، جن ہو، حیوانات ہو، ہر ایک چیز کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو ایمان لائے گا وہی مسلمان کہلائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کی اشیاء کا وارث بھی ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں انکار کرنے والا اور کفر کے اندر جائے گا، اس کو کبھی مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ آخری بات میں عرض کر دوں، پیارے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک صاحب نے تورات شریف پڑھی، بڑا مشہور واقعہ آپ بھائیوں نے سنا ہوگا۔ تورات شریف پڑھی اور پڑھتے ہی جا رہے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا جو رنگ تھا وہ جلال میں متغیر ہو رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہیں، تو وہ اس صاحب سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، دیکھتے نہیں ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ مبارک کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ ناپسند فرما رہے ہیں۔ خیر وہ خاموش ہوئے، فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو انہوں نے ہاتھ لگایا، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر، قرآن عظیم کے رہنما ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جلال تھا واپس اپنے جمال میں بدلا۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم آج تورات لے کر آئے ہو میرے سامنے، میں تمہیں یہ فرماتا ہوں تورات تو کیا، اگر صاحب تورات بھی آ جائیں ان کے پاس بھی میری اتباع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ اس اسلام پر چلیں گے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو آج کے لوگ یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھتے ہیں، کہاں سے سیکھتے ہیں، کہاں سے کہتے ہیں میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے یہ کہہ دیا کہ یہ مسجد اقصی یہودیوں کی ہے اور بیت اللہ شریف مسلمانوں کا، لہٰذا ان کو دے دو، تم اپنے پاس رکھ لو۔ اور یہ اسمبلی کے اندر بیان دے رہے ہیں اور سامنے آس پاس بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیسے وہ سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کہاں سے دیکھتے ہیں۔
اگر کسی بھائی نے یہ مضمون پڑھنا ہو تو یہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں 7,000 کی تعداد میں چھپ کے آ رہا ہے۔ یہ فی الوقت میرے پاس ایک کاپی جو میں نے تیار کیا لے کے آیا ہوں۔ تو آخری ساری میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے وارث حقیقت میں مسلمان ہیں، وہ جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے سارے مسلمان، اور یہودیوں کا قبلہ کبھی بھی مسجد اقصیٰ نہیں رہی ہے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آگے جو ہیکل سلیمانی بنانے کے ان کے دعوے ہیں، یہ سارے کے سارے اس پوائنٹ پہ جھوٹے ہیں کہ جناب یہ ہمارا تھا یا ہمارا ہے یا۔ اور یہاں آخری بات میں ایک پوائنٹ عرض کر دوں، موجودہ یہودی اصل میں بنو اسرائیل ہیں بھی نہیں ہیں، موجودہ یہودی اصل میں بنو اسرائیل ہیں بھی نہیں ہیں۔ اس پر مزید کوئی بات کرنی ہو یا دیکھنا ہو تو انشاءاللہ پھر ٹاپک چھیڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح طور پر اسلامی تعلیمات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔